جانے جہان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک رات یعنی احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت محترم، کل ہم نے نماز کی اہمیت پر بہت سماعت، نماز کا طریقہ ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے قبلہ شریف کی طرف ہمارا سینہ اور چہرہ دونوں ہونا لازمی ہے۔ اب جب ہم کھڑے ہوں گے تو دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور اب جب ہم نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہمارے انگوٹھے کانوں کی لوگوں کو ٹچ کریں اور یہ انگلیاں نہ بند ہونی چاہیے نہ زیادہ کھلی ہو، بلکہ نارمل حالت میں ایسے ہونی چاہیے اور اس طرح ٹچ کرنا، نہ ایسے ہونا چاہیے نہ ایسے ہونا چاہیے نہ ایسے۔ جو سنت طریقہ وہ بھی ہے اس طرح کانوں کی لوگوں کو ٹچ کریں۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ جو ہماری 3 انگلیاں ہیں اس طرح اوپر رہیں گی اور یہ چھوٹی انگلی اور موٹی کے ساتھ ہم کلائی کو پکڑ کر ناف کے نیچے ہاتھ ماریں، ناف کے نیچے ہاتھ ماریں گے اور اس حالت میں ہماری جو نظر ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہاتھوں کی ہتھیلی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے قبلہ شریف کی طرف ہو۔ اور جب ہم کانوں کی لوگ کو ٹچ کریں گے جو ہماری گردن ہے اس میں لوگ بہت اکثر غلطی کر جاتے ہیں، گردن کو آگے کو کرتے ہیں، ایسے گردن اپنی جگہ پر رہے گی، ایسے ہم اس کو ملا کر آگے شروع کرتے ہیں۔ اور عید سے پہلے ہم نے کرنی ہے اور فرض نماز پڑھنی ہے، سنت پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں۔ فرض اگر ہم اکیلے پڑھتے ہیں تو اس میں امام کا لفظ نہیں بولیں گے، اگر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں پھر نیت میں یہ بھی لفظ بولا جائے گا پیچھے اس امام۔ پھر اس کے بعد ہم سنا پڑھیں گے۔ سنا سے پہلے نہ ہی اعوذ باللہ پڑھنی ہے نہ ہی بسم اللہ، ڈائریکٹ آپ نے سبحانک اللہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں جب آپ اکیلے پڑھیں گے، سنت نوافل تو ویسے ہی ہے، اکیلے کی بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھیں گے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ قل هو اللہ ہی پڑھنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو آخری 10 صورتیں ہیں وہ زبانی یاد ہونی چاہیے اور ترتیب سے کبھی کوئی صورت پڑھنی کبھی کوئی ضروری نہیں کہ قل هو اللہ۔ آپ کوئی صورت نہیں آتی پھر تو مجبوری ہے تو میں نے قل هو اللہ ہی پڑھنی ہے۔ تو اس طرح ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص مکمل کرنے کے بعد جب ہم رکوع میں جائیں گے جو ہمارے گھٹنے مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے اور ہماری جو کمر ہے بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے اوپر پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے نا تو تمہاری کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ بعض بندے جب رکوع میں جاتے ہیں اس طرح وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہو گئے ہوتے ہیں، پیٹھ زیادہ اوپر ہوتی ہے، گردن زیادہ نیچے جھکا دیتے، نہیں، بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اور رکوع کی حالت میں ہماری نظر اپنے قدموں کے اوپر ہونی چاہیے۔ پھر ہم رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، 3 بار پڑھ سکتے ہیں، 8 بار پڑھ سکتے ہیں، 7 بار پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کہے اللہ اکبر، آپ پر بھی جو کہنا سنت ہے کہ کہنے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، اب آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا بلکہ اس کی جگہ آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، یہ بتا یاد رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے جو گھٹنے ہیں وہ زمین پر لگیں گے
پھر اس کے بعد ہم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر لگائیں گے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو لگائیں گے، پھر پیشانی کو، اور سجدے کی حالت میں 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا ضروری، صرف جو مارنا سجدہ نہیں ہو، اور وہ اتنی جلدی ہوتے بس مارا سے ایسے کرتے وہ۔ اب سجدے کی حالت میں یہ جو ہماری ناک کی ہڈی ہے اور یہ پیشانی ہے، اب یہ پیشانی ہے یا ٹوپی وغیرہ، بال وغیرہ، کوئی بھی کپڑا وغیرہ، بالکل یہ پیشانی ہماری صاف ہونی چاہیے۔ اور سجدے کی حالت میں جو 7 ہڈیاں ہیں جن کا زمین پر لگنا لازمی ہے، اس کے اندر یہ ناک کی ہڈی ہے، اور ہمارے دونوں ہاتھ آ جاتے ہیں، اور دونوں گھٹنے آ جاتے ہیں، اور دونوں پاؤں۔ اب دونوں پاؤں کی ساری انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے پاؤں اوپر ہوتے ہیں، سیدھا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس لیے ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ ایک پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ، یہ ہے انگلی، یہ ہے پیٹ، ایسے نہیں بلکہ ایسے، یہ والی جگہ زمین پر انگلیوں کی لگنی چاہیے پیٹ۔ ایک پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے۔ ایک پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اور ایک پاؤں کی 1 انگلی کا زمین پر لگنا فرض ہے، یہ احتیاط کریں، ٹھیک ہے؟ ساری انگلیوں کو پیٹ لگے تو یہ سنت مبارک ہے، سنت پر عمل کریں گے، اللہ پاک ہمیں اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب ہم سجدے کی حالت میں ہوں گے تو ہماری نظر یہاں پر ہونی چاہیے، اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، یہ بھی آپ 3 پر پڑھ سکتے ہیں، 5 پر پڑھ سکتے ہیں، 7 پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب ہماری ایک رکعت مکمل ہو جائے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، دوسری رکعت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ سورت ملائیں گے، اور اس طرح یہ ہماری 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ اس میں جنت اور اوپر ساری باتیں اکٹھی بتا رہا ہوں۔ اب ہماری 2 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر ہم سنت پڑھ رہے تھے پھر دیکھا جائے گا سنت موقعہ ہے یا غیر موقعہ۔ سنت 2 طرح کی ہوتی ہے، بہت اہم مسئلہ، جمعے والے دن آدھے سے زیادہ لوگ چلے گئے، چھوڑ جاتے، سنیے ان کے بارے میں حضور کا کیا فرمان۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سنت موقعہ نہیں پڑھتا جان بوجھ کر چھوڑ دیتا۔ کون سی سنتیں موقعہ جن کا پڑھنا ضروری ہے؟ جمعے کی پہلی 4 بھی لازمی ہے، پھر بعد والی 4 لازمی، پھر 2 لازمی ہے، پھر 2 نفل ہے۔ ایسے ہی ظہر کی پہلی 4 سنتیں لازمی ہے، لوگ کرتے نہیں ہیں۔ بعد میں آپ لیٹ ہو گئے، جماعت بڑی جماعت میں شامل ہو گئے، اب 2 سنتیں پڑھنی، جو پہلی 4 رہ گئی ہیں وہ پڑھنا لازمی ہے۔ اسی طرح فجر کی پہلی 2 سنتیں یہ پڑھنا بھی لازمی ہے۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو 4 بوجھ کر سنتیں موقعہ چھوڑے گا اس بندے کو میری شفاعت نصیب نہیں ہو۔ اللہ سوچیے، بار بار سوچیے، لوگ چھوڑ دیتے جان بوجھ کر۔ یہ ہے موقعہ سنتے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھیں گے تو عبدہ و رسول پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر سورۃ فاتحہ ساتھ سورت ملائیں گے۔ اگر غیر موقعہ سنتیں ہیں، عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں، تو جب ہم 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھیں گے تو رب جعلنی پوری پڑھیں۔ کئی بندوں کو میں نے دیکھا اثر کرتے ہیں، عشاء وہ انگلی کھڑی کرتے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں۔ یہ غیر موقعہ سنتوں کا طریقہ کہ رب جعلنی پوری پڑھنی، اثر اور عشاء کی پہلی 4 رب جعلنی مکمل کر کے پھر جب تیسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے تو سبحانک اللہم سے اس کا آغاز کیا جائے۔ یہ سنتوں کی بات۔ اگر آپ فرض پڑھ رہے تھے، امام کے پیچھے فرض پڑھیں گے تو امام کے پیچھے قرات کرنی جائز نہیں، چاہے ظہر کی نماز ہو چاہے مغرب کی نماز، امام قرات کرتا ہے، امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ اکیلے فرض پڑھ رہے تھے، اب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو بسم اللہ شریف پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں بنا۔ تیسرے اور چوتھے فرض میں جب آپ اکیلے، امام کے پیچھے تو پڑھنی نہیں ہے فاتحہ، اکیلے پڑھ رہے ہیں تو تیسرے اور چوتھے فرض میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورت نہیں ملا۔ اور اس طرح جب ہماری ساری رکعتیں مکمل ہو جائیں گی تو جب ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھیں گے تو ہماری نظر
اپنی جوڑی میں ہونی چاہیے، اور جب ہم نے سلام پھیرنا ہے تو ہماری نظر اپنے کندھے پر ہونی چاہیے، نہ کہ دیکھیں آخری صاحب میں آخری بندہ کون نہیں، نظر ہماری اپنے کندھے پر ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح کندھے پر. دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح سلام پھیرنے کے بعد پاؤں بازو بنا ایک مرتبہ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے؟ جو آپ نے کہا آپ کے نام کا ایک جنت میں جاتے اللہ اکبر ایک بار کہنا، پھر 3 مرتبہ پڑھنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں. پتہ کرتے یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف. 3 بار پتہ کرتے یا اللہ مجھے معاف کر. پھر اس کے بعد اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے. ذکر کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا وقت دیا جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھی جائے. آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک بات سماعت کر لیجیے. وہ فرماتے جو اپنی عادت بنا دیتا ہے آیت الکرسی، ایک تو ڈر نہیں لگتا، خواب نہیں ڈرانے آتے. دوسرا فائدہ یہ کہ جو آیت الکرسی کی عادت بنا لے گا، فرمایا جب وہ دنیا سے جائے گا ایک قدم اس کا دنیا میں ہوگا، دوسرا اللہ کی رحمت سے جنت میں ہوگا. یہ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کی پاک بات کا ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کو صحیح طریقے سے اور سنت کے مطابق ادا کرتے رہے.